السلام علیکم ناظرین، محمد ریحان مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ MUL TV کا خصوصی پروگرام ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی اس سلسلے کے پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے دراصل منہاج یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کے تعارف کا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے قیمتی پروگرامز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ منہاج یونیورسٹی میں جو موجود ڈپارٹمنٹس ہیں، شعبہ جات ہیں، سینٹرز ہیں یا ریسرچ کے دیگر مراکز ہیں، ہم ان تمام کا یک کے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں تعارف پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے شعبے میں۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور جتنے تغیرات اس دنیا میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ انسان کا تعلق جس بھی شعبے سے ہو اسے کم سے کم بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے اور قومی سیاست کے حوالے سے علم ہونا چاہیے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے تعلقات دیگر ممالک کے ساتھ کیسے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں کون سا ڈپارٹمنٹ بتاتا ہے، کون سا شعبہ بتاتا ہے، تو بلا شبہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا شعبہ ہے۔ منہاج یونیورسٹی میں یہ شعبہ کس طرح کام کر رہا ہے اور اس شعبے کے تحت کون کون سے پروگرامز ہو رہے ہیں، کون کون سی ڈگریز ہو رہی ہیں، یہ سارے سوالات ہیں۔ اور جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو منہاج یونیورسٹی میں آنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو اپنایا جائے یا اس شعبے میں اپنا نام بنایا جائے، تو وہ ان کے سوالات کیا ہیں اور منہاج یونیورسٹی کس طرح ان کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ اس سے علاوہ بھی دیگر بہت سارے سوالات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان سوالات کے جواب ہم آپ کو بتائیں۔ آئیے میرے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے HOD جو ہیں ہم ان سے ملاقات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ آپ نے وقت دیا لیکن ہمیں کافی انتظار کرنا پڑا۔ بہرحال ہم ممنون ہیں، شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں تھوڑی سی کچھ ایسی آفیشیل چیزیں چل رہی تھیں، کوئی ہم پھر PhD کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے وزٹ کرنے، جس کی وجہ سے پھر تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ میں معذرت خواہ ہوں، پیشہ وارانہ آپ کی مصروفیات تھی۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ جی ناظرین، میں نے ابتدائیہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ آج ہم منہاج یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشن کی HOD جناب محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ ناز صاحبہ موجود ہیں، اور میں بار دیگر شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت دیا۔ یقیناً بحیثیت سربراہ شعبہ ان کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے ایک چیز پر کچھ تحقیق کی ذاتی حیثیت سے۔ IR کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے ان کے ساتھ ملا، فرداً کچھ لوگوں سے ملا، اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پہلے مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحبہ کا بطور سربراہ آپ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیسا رویہ ہے۔ تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ ان سب نے مجھے ایک ہی جواب دیا کہ ہمیں بطور سربراہ ایک ماں ملی ہیں، ایک والدہ ملی ہیں، وہ والدہ جیسی محبت، والدہ جیسا خیال اور والدہ جیسی رہنمائی ہمیں میسر آتی ہے۔ تو یہ چیز یقیناً بہت اچھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ منہاج یونیورسٹی میں آئیں اور منہاج یونیورسٹی میں داخلہ لیں، تو یہ ایک اہم وجہ ہوگی کہ منہاج یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو سربراہ ہیں، اگر آپ اس شعبے میں آنا چاہتی ہیں تو وہ آپ سے اسی طریقہ آپریٹ کریں گے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کی شخصیت میں اس خاص پہلو کی وجہ کیا ہے اور یہ کیسے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ میم، میں نے عرض تو کر دیا ہے اپنا سوال۔ بچوں سے میں نے پوچھا، بہت سارے بچوں سے آپ کے شعبے میں، ان کا نام نہیں لوں گا لیکن نہیں، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ پہلے سے میرے بارے میں ذرا پتہ کرتے پھر رہے۔ تو بہرحال میں نے سب سے رائے لی، تو مجھے انہوں نے بڑی اچھی تاثرات جو ہیں، عموماً سربراہ شعبہ کے متعلق اچھے تاثرات نہیں ملتے، لیکن آپ کے متعلق بہت اچھے تاثرات ملے، اور حقیقتاً ایسا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس ساری چیز کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اور ہمارا جو کام ہے یہاں پہ ایک نئی پوری جنریشن ہمارے پاس آتی ہے جس کو ہم نرچر کرتے ہیں اور آنے والے ٹائم کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ جب ہمارے پاس ایک جنریشن آ جائے تو وہ خدا کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک جنریشن کی تربیت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اچھا، میں پھر اس کو اسی طرح سے ہی لے کر چلتی ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، اور میں ان اسٹوڈنٹس کو کس قابل بنا سکتی ہوں
کہ یہ سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں، اور اس کے بعد اوور آل نیشنلی اور انٹرنیشنلی یا مختلف اداروں میں جہاں کہیں ان کو جابس ملیں، یہ کس طرح بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. ہمارے اکیڈیمیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے اسٹوڈنٹ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو جب وہ آگے مارکیٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھا، آپ کو کس نے پڑھایا؟ بالکل. تو میں اس حوالے سے بہت کیئر کرتی ہوں کہ کسی اسٹوڈنٹ کو یہ بتانا پڑے کہ مجھے ڈاکٹر عظمیٰ نے پڑھایا اور اس کو کچھ آتا نہ ہو. اس کو لازمی طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بنیادی چیزیں ہر حال میں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا وہ نالج جو ویگ نالج ہے، جو وہ سوسائٹی سے لے کر ہمارے پاس آیا، ہم نے اسے پالش کیا اور اس نالج کو اسپیشلائزڈ نالج کر دیا، لاجک بیس نالج کر دیا. تو اس لاجک بیس نالج کو لے کر جب وہ سوسائٹی کو ریٹرن ہو تو وہ ایٹ لیسٹ ہمارا یونیورسٹی کا اور ہمارا ادارے کا اور ہمارے اسکول کا، ڈپارٹمنٹ کا ایک بہترین جو ہے وہ سرمایہ ثابت ہو، نہ کہ اسے کچھ آتا نہ ہو تو وہ پھر ہمارے لیے ٹھیک چیزیں نہیں ہیں. اچھا، اسی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ ہمارے الومنائی جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پھر اسی طرح آگے ایڈمیشنز میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. ہم ان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہاں تو یہ چیزیں بہت اچھی پڑھائی جاتی ہیں، ان کے اسکالر تو بہت ریفائنڈ ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. منہاج یونیورسٹی میں آپ آئی آر میں بی ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی تینوں پروگرامز آپ کروا رہے ہیں اس ٹائم؟ جی، ہمارے پاس بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، بی ایس ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس ایم فل انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اور ایم فل ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز این او سی کے مراحل میں ہے. ٹھیک ہو تو وہ بھی ہوپ فلی ہم سپرنگ سے سٹارٹ کر لیں گے. اور ہمارے پاس پی ایچ ڈی انٹرنیشنل ریلیشنز ہے. اور ہمارے یہ تمام پروگرامز بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی اچھی خاصی اسٹوڈنٹ کی نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ ہر سیشن میں ان کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں. ایم فل، پی ایچ ڈی، بی ایس، اچھے ایک اچھا نمبر جو ہے اسٹوڈنٹ کا ہمارے پاس آتا ہے. اچھا، میں چونکہ شعبہ اردو کا طالب علم ہوں، بہرحال ایک سبجیکٹ ہم نے بھی آئی آر کا ابھی پڑھ بھی رہے ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، میں بتانا چاہوں گا انس بن طارق صاحب. تو بہت اچھے طریقے سے وہ ہمیں پڑھاتے ہیں. بہرحال ایک شخصیت سے تو میں مل چکا ہوں آپ کے فیکلٹی ممبر سے، جس طرح ان کا انداز ہے اور جس طرح وہ بچوں کو لے کر چلتے ہیں، اپنے ساتھ چیزیں ٹرانسفر کرتے ہیں، ان تک پہنچتی ہیں. آپ ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی اساتذہ ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ یعنی جو بچے ابھی نہیں آئے منہاج یونیورسٹی میں، مستقبل میں آنا چاہتے ہیں، تو کیا قابلیت ہے، کس قسم کی فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں؟ زبردست سوال ہے آپ کا. آپ ہمارا جو ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر ہیں وہ انس بن طارق ہیں. جی، آپ ان سے مل چکے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ڈپارٹمنٹ کے ایک لیکچرر کی یہ بہترین خوبی ہے، اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک اردو کے طالب علم کو متاثر کیے کھڑا ہے، تو جو ہمارے اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کی کیپیسٹیز کیا ہوں گی. بالکل ٹھیک. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میرے پاس یہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں. اور ادر دلچسپ چیز یہ ہے ہماری فیکلٹی کی کہ ہمارے ڈین جو پروفیسر ڈاکٹر خواجہ علقمہ صاحب ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دس از آئی آر، دس از آئی آر. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ویسے ہم نے دیکھا ہے جو وائس چانسلر صاحب ہیں وہ بھی اس شعبے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. بالکل. وہ ہمارے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے تو وہ پڑھاتے بھی ہیں ایک ویکنڈ پہ ایک کلاس نا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن بھی ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کا تو ایک پریکٹیکل نالج بھی ہے، ایک ان کا یہ ایکڈیمک نالج بھی ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح. اچھا، دیگر شعبہ جات کے بچوں کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز کا کچھ بنیادی علم ہونا اور اس سے آگاہ ہونا آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا ضروری ہے؟ ہاں، جو باقی سوشل سائنسز کے ڈسپلنز ہیں نا، ان کے ساتھ ہم نے کچھ ایک دوسرے کے لیے، جس طرح پولیٹیکل سائنس ہے، پی سی ٹی ہے، ہسٹری ہے، میس کمیونیکیشن ہے، دین سوشیالوجی ہے، کرمنالوجی ہے، مطلب جو سوشل سائنسز کے ڈسپلنز ہیں، ان کے لیے ہم نے کچھ الائڈ کورسز رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. جو کہ
ان کو ہیلپ کرتے ہیں. جیسے گلوبلائزیشن ہے, جو میس کمیونیکیشن ہے ان کے لیے ہم نے کورس متعارف کرا ہے میڈیا اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنس کے. نیشنل ریلیشنس میں میڈیا کیا رول پلے کرتا ہے. اسی طرح ہم ریجنس کی ایوولوشن آف اسٹیٹ, زبردست ایوولوشن آف اسٹیٹ کے اسٹیٹس کس طرح بنی, جن کے لیے یہ سارے ریلیشن ضروری ہیں. ٹھیک ہو. تو اس طرح سے جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے اردو, انگلش, یہ سارے بھی ہم نے اوپن رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ہر سیمسٹر میں کچھ نہ کچھ ایک اسپیشلائزڈ کورس بھی آفر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جیسے ہمارے جنرل ایجوکیشن کے کورس ہیں, ان میں ہم ایک کورس آفر کرتے ہیں ایشوز آف ماڈرن ورلڈ. تو وہ سارے بچوں کے لیے بہت ہی اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے. اس میں ہمارے کوئی 100-150 بچہ رجسٹر کرتا ہے, پھر وہ پڑھتے ہیں اس کو. تو اسی طرح ہم نے رکھے ہوتے ہیں. اچھا, یہ کیونکہ کرنٹ چیزوں کا نالج ہے, اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کسی کو پتہ نہ ہو. بالکل ٹھیک. یہ ہر اسٹوڈنٹ کو یا ہر اس کو جو کوئی ایجوکیشن لے رہا ہے اس کو پتہ ہی ہونی چاہیے. حالات سے آگاہی ضروری ہونی چاہیے. آپ کے شعبے میں کچھ ایسے بچے بھی آنا چاہیں گے جو قابلیت بھی ان میں موجود ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے وہ فیس اسٹرکچر دیکھ کر گھبرا جائیں, تو کچھ اس قسم کی ان کے لیے بھی رعایت آپ کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے؟ ہاں, اس کو اسپیسیفکلی یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا ایک سینٹرل سسٹم ہے اس کا ایڈمیشنس کا بھی اور دین اسکالرشپس کا بھی. ٹھیک ہے. تو ہر بچے کے لیے نیڈ بیس سے لے کر مطلب ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اسکالرشپس کی موجود ہیں, میرٹ کے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو آتے ہیں تو شاید اتنا اچھا نہیں ہوتا, لیکن جب فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ میں جاتے ہیں ان کا CGP اچھا ہو جاتا ہے, اس پہ انہیں اسکالرشپس مل جاتے ہیں. تو سرٹن اسکالرشپس موجود ہیں. جی, یعنی میں آپ کی بات کا مطلب یہ سمجھاؤں کہ اگر کوئی شخص آئے اور اس میں قابلیت ہو, کوئی نہ کوئی کریج ہو, تو وہ اپنا راستہ تلاش کر ہاں, یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ جو 4th 5th 6th سیمسٹر کے بچے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرنشپ ہو جاتی ہے, ان کو کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے. یونیورسٹی کے باہر بھی پیڈ انٹرنشپس موجود ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ کہ جو بچے نیڈی ہیں یا کچھ ایسا ہے ان کے لیے کچھ. اس حوالے سے میں بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے بچوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہماری جو سربراہ شعبہ ہیں وہ ہمیں ایسی ایکٹیویٹیز میں بھی بھیجتی رہتی ہیں اور خصوصاً اس کا اہتمام کرتی ہیں. اچھا, اگر کوئی بچہ کسی اور شعبے میں آیا ہے, مثلاً اردو میں یا انگریزی میں, لٹریچر میں وہ آیا ہے, تو 2 سیمسٹرز کے بعد یا 3 سیمسٹرز کے بعد وہ آپ کے پاس اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے؟ بالکل, ہمارے سسٹم میں پروویژن موجود ہے کہ وہ 3rd سیمسٹر تک اپنا چینج کر سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے انگلش کے کورسز پڑھے ہیں, لاجیکل ریزننگ کے پڑھے ہیں, کوانٹیٹیو ریزننگ کے پڑھے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ وہ ہم سب کے لیے ہی ضروری ہیں. تو جو اسپیشلائزڈ کورسز ہیں اس نے 1-2 ہی پڑھے ہوتے ہیں, تو وہ ایکچولی وہ 4th کے بعد آ سکتے ہیں, مین 3rd کے بعد آ سکتے ہیں, 4th میں پھر ہم ان کو اسپیشلائزڈ کورسز پڑھا دیتے ہیں. نیشنل اور انٹرنیشنل لیولز پر جو بھی مسائل ہو رہے ہیں یا پیدا ہوتے رہتے ہیں, اس کے حوالے سے کوئی سیمینارز یا کانفرنسز آپ کے شعبے کے تحت یہاں ہوتی ہیں؟ یس, ہم اس حوالے سے ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ہم نے ان کو کہتے رہتے ہیں کلاسز میں, ان کے کورسز بھی اسی بیس پہ ہوتے ہیں, اور ان کو ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کوئی بھی جو نیا ایشو آئے اس کو لے کر آئیں, اس کے اوپر آ کر ہمیں بتائیں کہ اس پہ ہمیں سیمینار چاہیے, اس پہ ہمیں کسی کی فلاں جو حکومتی شخصیت ہے یا کوئی جو اسپیسیفکلی کسی ادارے سے ہے ان کا ایک لیکچر رکھوا دیں. تو وہ ہم وقتاً فوقتاً اہتمام کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے. اور اسٹوڈنٹس کو باقی یونیورسٹیز مطلب اگر ان کے اس پہ ہو رہے ہیں کوئی نہ کوئی سیمینار تو وہاں بھی بھیجتے رہتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا نالج جو ہے وہ ملے. مطلب فار انسٹانس ہمیں مطلب یہ پیلسٹین اسرائیل کا کنفلکٹ ہوا, دین اس سے پہلے یوکرین رشیا کا جو ایگزسٹنگ کنفلکٹ ہے وہ سٹارٹ ہوا, تو اسٹوڈنٹ خود ہمارے پاس آئے کہ اس پہ آپ ہمیں بتائیں کہ اسپیسیفکلی انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو تھریٹیکل اپروچ ہے تو یہ کیا ہے, یہ ڈپلومیسی کا فیلئر ہے, ڈپلومیٹک فیلئر ہے کہ جنگیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد صرف اس لیے انٹروڈیوس کرایا گیا کہ وار کیوں ہوتی ہے, جنگیں کیوں ہوتی ہیں, ان کی ریزنز تلاش کی جائیں. تو وہ اسٹوڈنٹس کیونکہ دے گرو اپ ود دس, تو وہ خود آتے ہیں کہ ہمیں اس پہ سیمینار رکھوا کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ آپس میں بھی ڈسکشنز کا اہتمام کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس سے منسلک ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا. جی, جس طرح آپ نے وارز کا ذکر کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ماہر
کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنا اور اس کی سالمیت کو اس کے لیے خطرہ بن جانا اس ضروری ہوتا ہے کہ تب بھی جا کر وہ ملک ترقی کرے گا اور پھر ہی پاور میں آئے گا؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. کنٹریز آلویز یا تو اوفینسو ہوتے ہیں یا ڈیفینسو. ہماری تھیریز کہتی ہیں کہ اوفینسو ہوں گے وہ تب جب ان کے پاس پاور میکسیمائزیشن ہو جائے گی اور وہ اس پاور کو شو کرنا چاہیں گے. ڈیفینسو ہوں گے جب دوسرا کوئی اپنے مسل شو کرے گا، اسی طرح کی پاور میکسیمائزیشن شو کرے گا. اچھا، ہماری تھیری یا انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ایگزیکٹ اپروچ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اسٹیٹ سب سے پہلے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھیں. ٹھیک ہے. اس نیشنل انٹرسٹ کے آگے کچھ نہیں ہے. انہیں لگے کہ انہیں مطلب اپنی اس چیز کی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا اس کو کہہ لیں کہ اس کو سیکیور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کسی ایسے کنفلکٹ میں جائیں تو اسٹیٹ جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی، وہ جائیں گی. اچھا، پھر ہماری تھیریز کہتی ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی نیچر این ہیومن نیچر پہ. اچھا، یہ سارا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اسٹیٹس ہیں، ہیومنس نہیں بنائی ہیں نا. تو اس کی خوبصورتی اس سبجیکٹ کی یہ ہے کہ اس کا یونٹ آف انالیسس انڈیویجول ہے، ہیومن ہے. اچھا، ہیومن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جھگڑالو ہے، وہ لالچی ہے، وہ خود غرض ہے. قرآن نے بھی کہا ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز بھی کہتا ہے. اچھا، جب یہ کہہ دیا تو اٹ مینس کہ تمام سسٹم جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں وہ اسی اس پہ بنے ہوئے. انہوں نے اپنی غرض کو پہلے دیکھنا. تو اسٹیٹ ایز این ایکٹر ان انٹرنیشنل سسٹم اپنے آپ کو اسی طرح سے دیکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے مفاد کو سب سے پہلے، اپنے مفاد کو سب سے پہلے، اور اس کو یہ ہے کہ اپنے مفاد کو مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور بالکل ٹھیک. اچھا، جنگ ہونا یا نہ ہونا یہ اسٹیٹس پہ نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے جو اس کو کمپیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی اسٹیٹ پیسفل کب رہ سکتی ہے؟ وہ ایسے تو ہرگز نہیں رہ سکتی وہ کہے کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی بٹ میں پیسفل ہوں. پھر یہ انٹرنیشنل سسٹم ہے، طاقتور ایکٹرز آپ کو کھا جائیں گے. وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو سکتے ہیں، وہ دہشت گرد تنظیمیں ہو سکتی ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں. یہ انٹرنیشنل سسٹم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ہوتا کیا ہے کہ اسٹیٹ اپنی تیاری کے بعد کہتی ہیں کہ ہم پیسفل. انٹرنیشنل ریلیشنز کہتا ہے اپنی تیاری آپ نے پوری کرنی. ٹھیک ہو گیا. کیا اس کا ہمارا نوشن ہوتا ہے کہ ویپن اٹ سیلف گارنٹی آف پیس. واہ، ٹھیک. ویپن اٹ سیلف گارنٹی آف پیس. بالکل ٹھیک. کیا بات، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، مجھے آخر سے پہلے بتائیے گا کہ جو بچے آئی آر کر لیتے ہیں، بی ایس کر لیتے ہیں یا بعد میں ایم فل بھی اور پی ایچ ڈی، ان کے لیے کیا کیا فیلڈز ہیں، کون کون سے شعبہ جات ہیں جن میں وہ پھر اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر میرے خیال میں ہم جتنی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک کو، قوم کی خدمت کریں اور اپنا مفید کردار معاشرے میں ادا کر سکیں، چاہے وہ ملک میں، چاہے وہ ملک سے باہر، انسانیت کو فائدہ ہو سکے. تو کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر انسانیت آئی آر سے استفادہ پھر حاصل کرتی ہے؟ اور بطور پروفیشن بھی پھر ہم، ظاہر ہے کچھ کمانا بھی ہے، اپنی زندگی کو بھی گزارنا ہے، تو کہاں کہاں یہ مدد کرتی ہے؟ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا خوبصورت سبجیکٹ ہے. اگر آپ کو یہ صحیح طور سے آتا ہے تو دنیا کی اور ملکی اور غیر ملکی تمام آرگنائزیشن اور ادارے آپ کے لیے کھلے ہیں کام کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا سبجیکٹ نہیں. یعنی اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے. وسعت بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میرے اسٹوڈنٹ کو آتی ہے، ٹھیک، اس کو پتہ ہے قرضے کیسے لیے جاتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ قرضے کون ادارے دیتے ہیں. اٹ مینس کہ وہ تمام انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کے بارے میں جانتا ہے. یعنی یہ اکنامکس کا سبجیکٹ بھی اس کو آ گیا، اس کو یہ سارا پتہ چل گیا. اچھا، دوسرا اس کا میجر ایڈریس ہی ہے آج کل ہے انوائرمنٹ چینج. اچھا، وہ ہمارا اس کا پارٹ ہے. اس پہ ہمارے کورسز ہیں باقاعدہ طور پہ. اچھا، میری ٹائم کے کورسز ہمارے پاس ہیں، اسپیشلائزڈ کورسز ہیں. اچھا، وہ کیا ہے؟ پھر اس کی وہ ساری میری ٹائم ٹریڈ اور وہ سی روٹس اور وہ ساری بھی کمانڈ اس کے پاس ہے. بالکل ٹھیک. دنیا کے جیو پولیٹیکل سٹرکچر کے بارے میں آئی آر کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے. مطلب آئی آر کے اسٹوڈنٹ کے پاس جس نے ٹھیک طرح سے پڑھا ہے، باہر یہ جواب نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں آتی. وہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ چیزیں جو میں گن رہی ہوں یہ اس نے پڑھی ہیں.
کنٹریز فارن پالیسی ماڈلز کیا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ان ماڈلز پہ وہ آپ کی فارن پالیسی بنتی کیسے ہے, کنٹریز پریکٹس کیسے کرتے ہیں, پھر ڈپلومیٹک ریلیشنز کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کا ویژن براڈ ہے. ملک کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز تمام یہ سبجیکٹ آفر کرتی ہیں, آپ اکیڈیمیا میں جا سکتے ہیں. جتنے ہمارے مقابلے کے امتحانات ہیں ملکی, سی ایس ایس, پی ایم ایس, اور جتنے کوئی 1 پیپر ایگزام ہے, ان سب میں یہ لوگ ایلیجیبل ہوتے ہیں. جتنی یونائٹڈ نیشن اور اس کے ذیلی ادارے ہیں ان سب میں یہ لوگ ایلیجیبل ہیں. جتنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور این جی اوز ہیں ان سب میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ ایلیجیبلز ہیں. جتنی برانڈز ہوتے ہیں ان سب میں بھی پبلک ریلیشنز کے لیے یہ لوگ زیادہ اہل ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو زیادہ مارکیٹنگ کا پتہ ہوتا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی میڈیا, وہاں تمام کے تمام آئی آر کے لوگ بیٹھے ہیں. جتنی ہماری فورسز ہیں, فورسز کے ادارے ہیں, وہ سب بھی مطلب یہی ہیں. اور ایون ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ایم فل پی ایچ ڈی میں انہی اداروں سے. بالکل. تو اس طرح سے اسی ادارے سے بالکل. اور اسی طرح سے ہمارا انٹرنیشنلی بھی چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں مطلب آئی آر کے اسٹوڈنٹ کو پریفر کیا جائے گا کیونکہ اس کا نالج بیانڈ دی بارڈرز ہے. ٹھیک ہو گیا. آخری سوال میں کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی مصروفیات بھی ہیں. دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات ہیں, تغیرات ہیں, اس ساری صورتحال میں نوجوان, آج کے نوجوان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا یہ بتائیے, اور ساتھ میں لنک کر دیجئے. ویسے تو آپ کی بات اور آپ کی یہ ساری, آپ کا سارا انٹرویو سننے کے بعد کوئی شخص اگر انٹرنیشنل ریلیشن میں آنا چاہے گا یہاں تو وہ آئے گا. آپ خود بطور سربراہ کیوں یہ مشورہ دیں گی کہ وہ بچہ منہاج یونیورسٹی میں آ کر آئی آر میں داخلہ لے, حالانکہ دیگر یونیورسٹیز میں بھی آئی آر کا شعبہ موجود ہے؟ صحیح. پہلا سوال تھا آپ کا کہ دنیا میں جی یہ تغیرات ہیں اس دنیا کے منظرنامے پر, اس میں نوجوانوں کے لیے کیا؟ یس, جس نے آئی آر پڑھا ہے اس نوجوان کے لیے کیا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دوں گی. ہمارے ادھر ایک اسٹوڈنٹ آیا تو اس وقت ایم فل کا, افغانستان وار جو ہے وہ ختم ہو کے امریکہ ایگزٹ کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میم ہمیں تو اب نا, جب سے دنیا میں امن قائم ہو رہا ہے ہمیں یہ ڈسکشن کے لیے ٹاپکس کم پڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے کچھ دنوں بعد آپ کے یوکرین اور رشیا نے کنفلکٹ سٹارٹ کر لیا. تو میں نے اسے بلایا, میں نے کہا میری بات سنو, ایز ویل ایز نیشن اسٹیٹس آر دیئر, ایز ویل ایز انٹرنیشنل سسٹم از دیئر. انٹرنیشنل ریلیشنز کبھی ریلیونٹ نہیں ہوگا. اگر جنگ پہ ہی بات کرنی ہے تو میں نے کہا انٹرنیشنل سسٹم نے ایک اور جنگ چھیڑ لی ہے اور اس کے بعد دنیا کے ڈفرینٹ خطوں میں جنگیں چھڑی ہیں. تو میں نے کہا آپ کے لیے بات کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں. ایک یہ ایک آن لائٹر نوٹ. تو اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارا اس طرح سے تیار ہو رہا ہے, آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کو یہ تھا کہ ابھی چیزیں لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں ریسرچ کے لیے. تو ایسا نہیں ہے, مطلب 1648 سے جب سے یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں, ان کا ایوولوشن کا, ایوولوشن آف سٹیٹ کا سبجیکٹ آپ نے بتایا, آپ پڑھ بھی رہے ہیں. تو یہ جو ماڈرن نیشن سٹیٹ سسٹم ہے نا, ان کے کنفلکٹس رہنے ہی رہنے. مطلب یہ کنفلکٹ کوآپریشن اور کمیونیکیشن پہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کنفلکٹ بھی کرنا ہے, ہم نے تجارت بھی کرنی ہے, ہم کمیونیکیٹ بھی ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے, مطلب تھریٹ بھی دیں گے بٹ ساتھ ساتھ رہیں گے. اور اس سارے میں اس سارے میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں کا بڑے اچھے سے پتہ ہے. شاید کوئی اردو, شاید کوئی انگلش والا بچہ تو یہ کہے کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے, لیکن وہ بتا سکتا ہے کہ نہیں یہ این انٹرنیشنل ایکٹرز کی ول کے مطابق ہے, یہ چیزیں ہیں. اچھا, اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیوں آئے؟ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس لیے آئے, پہلی چیز اگین کہ یہ ایک براڈر نالج ہے. کسی مطلب ایسا کوئی نیرو نالج نہیں ہے جس کے تحت آپ کہیں کہ اچھا میرے لیے باقی فیلڈز بند ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ منہاج یونیورسٹی کا منہاج یونیورسٹی میں کیوں ہے؟ یعنی آپ کے دیگر جو یونیورسٹیز میں اگر یہ شعبہ موجود ہے وہاں جانے کے بجائے یہاں کیوں ہے؟ اچھا, منہاج یونیورسٹی ود دا پیسج آف ٹائم آئی آر کی گروتھ کے حوالے سے ڈفرینٹ جو ہمارے حلقہ ارباب ہیں وہاں ڈسکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. بالکل. میں کسی ایک جگہ باہر بیٹھی تھی تو مجھے پوچھا انہوں نے آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے کہا میں منہاج یونیورسٹی سے آئی ہوں. تو وہ ایک پروفیسر بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ منہاج یونیورسٹی کو ہم آج کل انٹرنیشنل ریلیشنز کے رائز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں بھی آئی آر کی ہی ہوں اور آئی ایم فیلنگ گڈ, آپ کوئی اور بات کریں اس پہ. تو یہ ہے کہ آپ نے اگین یہاں کیوں آئے, ہم نے مارکیٹ میں بہترین اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا چیز ڈفرینس کریٹ کرتی ہے کہ وی کیئر ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ. بالکل ٹھیک. کس حوالے سے ان ٹرمز آف نالج کہ وہ یہاں سے پراپر گروم ہو کے مارکیٹ میں جائے. ٹھیک ہے. جب مارکیٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو آپ دوسری یونیورسٹیز کے اور ہماری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول دیکھ سکتے ہیں, ان کا کمیونیکیشن لیول دیکھ سکتے ہیں. کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, آپ کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہوتا ہے وہ آپ نے بولنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈفرنس ہے یہاں پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک بہتر اسٹڈی انوائرمنٹ جو ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگس ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس ایک الگ فیسیلیٹیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا. باقی یونیورسٹیز میں کہیں تو وہ سوشل سائنسز کے انڈر ہی ہے, کہیں وہ آئی آر پولیٹیکل سائنس اور باقی 2-3 ڈپارٹمنٹس اکٹھے کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ آئی آر ایک اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی ایگزیکٹو مینجمنٹ وائس چانسلر صاحب سے لے کر ڈین صاحب تک, مطلب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئی آر کتنا امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہو گئے. ہم بہت شکر گزار آپ نے بہت سارا وقت دیا, اور ہمیں امید ہے کہ آج ہونے والی یہ باتیں بہت سارے طلباء کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی. ناظرین, آپ سماعت کر رہے تھے محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ ناز صاحبہ کو. بہت سارے قیمتی خیالات ہم نے سنے اور آپ تک پہنچے. یکسانیت کے شور سے اکتا چکے ہیں لوگ, یکسانیت کے شور سے اکتا چکے ہیں لوگ, آواز کچھ جدا ہے تو بول ورنہ چپ. ناظرین, اپنے میزبان محمد ریحان مرزا کو اسی شعر کے ساتھ دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں منہاج یونیورسٹی کے دیگر کسی شعبے کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, کیونکہ یہ تو آپ کا فرض ہے اور فرض سے کوتاہی نہیں برتی جاتی. اللہ نگہباں.